على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین گرامی قدر، آج انشاءاللہ العزیز حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نعلین یعنی حضور علیہ السلام کے جوتے مبارک کا تذکرہ کیا جائے گا، اور حضور علیہ السلام جس انداز میں چلتے تھے تو اس کی چند احادیث انشاءاللہ آج کی گفتگو میں زیر بحث ہوں گی. باب ما جاء فی نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ایک ہو، جوڑی میں سے ایک ہو تو اسے نعل کہتے ہیں، اور دونوں جوڑی مکمل ہو تو اسے نعلین کہتے ہیں. تو عربی میں جوتے کے لیے لفظ نعل استعمال ہوگا. اب اگر انسان جو بھی شے اپنے جسم کے ساتھ منسلک کرتا ہے، پہنتا ہے، اس کی ٹوپی ہو، اس کی قمیص ہو، اس کا چادر ہو، اس کا لباس ہو، اس کے جوتے ہوں، تو سب پوچھا جائے کہ بھائی اس میں سے سب سے حقیر شے کون سی ہو، تو آپ کہیں گے کہ وہ جوتے ہیں، کیونکہ جوتے براہ راست زمین پر لگتے ہیں. نہ جانے وہ ان جوتوں سے چل کر کون سی جگہ سے آ رہا ہے، وہ جگہ پاک تھی نہ پاک تھی، جیسی بھی تھی. اسی وجہ سے جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے جوتے باہر اتار کر آتے ہیں، اگرچہ وہ ہمارے لباس کا حصہ ہوتے ہیں تو وہ باہر اتار کر آ رہے ہوتے ہیں، کہ باقی ناپاکی کا بھی معاملہ اس کے ساتھ ہے، دیگر معاملات. تو اب یہ جب ایک عام انسان کے بارے میں یہ جو ہے تاثر ہے کہ وہ جو چیز پہنتا ہے اس میں سب سے حقیر یا کم تر جو ہے اس کے جوتے ہوا کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نعلین مبارک ہیں انہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سب سے زیادہ اہمیت دی. حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں سے جن نعلین کو مس ہونے کا شرف ملا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے انہیں بہت زیادہ عزت اور احترام عطا کی. اسی لیے کہنا کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. یعنی تاجدار بھی جو ہیں وہ اس بات کی خواہش اور آرزو کرتے ہیں کہ ہمارے سر پر جو پاؤں کی چیزیں اگر ہمارے سر پر آ جائے تو وہ پھر تاجداروں کے لیے معراج تصور کیا جائے. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نعلین کا، عرش نے چوما ہے تلوہ آپ کی نعلین کا، تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کے نعلین کی، تاج ور کھاتے ہیں صدقہ آپ کی نعلین کا. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعلین مبارک اس قدر عزت اور شان کے حامل ہے کہ فتاوی عالمگیری میں یہ جو اورنگزیب عالمگیر نے پورا ایک انسائکلوپیڈیا فقہ کا تیار کروایا تھا، اس میں بر صغیر پاک و ہند کے جید مفتیان کرام اس میں داخل تھے اور انہوں نے یہ فتاوی عالمگیری پورا تیار کیا. اس میں باقاعدہ لکھا گیا کہ اگر کوئی حقارت کی نگاہ سے حضور کے نعلین مبارک کو جتڑی کہہ دے، فرمایا کہ یہ توہین رسالت ہوگی اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. یعنی حضور علیہ السلام کی نعلین کی اس قدر عزت اور تکریم ہے تو بتائیے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم کتنے زیادہ ہوگی. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کہیں تشریف لے کر جاتے تھے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ صحابہ بھی ہوتے، ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری تھی، مگر صحابہ کرام بڑھ چڑھ کر حضور جب نعلین اتارتے تو اسے سنبھالنے کے لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ سعادت مند تصور کرتے. اب بھی اگر ہم کسی اپنے بزرگ کے ساتھ، اپنے شیخ کے ساتھ کسی مقام پر جائیں اور نعلین اتارنے کا موقع آ جائے تو ہماری خواہش اور آرزو یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ان بزرگوں کے نعلین اور ان کی جوتیاں خود سنبھالیں. اسے عزت اور افتخار تصور کیا جاتا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ہمارے جو لاہور میں جو جامعہ نظامیہ رضویہ ہے وہ عرصہ دراز سے دین اسلام کی تبلیغ میں مصروف ہے، تقریباً 60 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گئے. تو اب یوں سمجھیے کہ اس وقت چوتھی اور پانچویں نسلیں لوگوں کی جنہوں نے وہاں سے پڑھا تو اب وہاں اکتساب فیض کر رہے ہیں. تو ان میں سب سے بڑے جو استاذ تھے وہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. ان کے شاگرد تھے مولانا عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ.
ان کے شاگرد تھے علامہ حافظ عبدالستار سعیدی رحمۃ دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے شاگرد تھے مولانا طاہر تبسم قادری۔ اب یہ 4 نسلیں گویا یوں سمجھے کہ استاد اور شاگرد کی مسجد میں داخل ہو رہی ہیں، اور سب سے آگے بڑے استاد عبدالقیوم صاحب تھے۔ انہوں نے جب جوتے اتارے تو ان کے شاگرد استاد عبدالحکیم شرف صاحب نے ان کے جوتے پکڑ لیے۔ اب جب وہ اپنے جوتے اتار کر مسجد میں داخل ہونے لگے تو ان کے پیچھے ان کے شاگرد علامہ عبدالستار سعیدی صاحب تھے، تو انہوں نے ان کے جوتے پکڑ لیے۔ اب جب وہ مسجد میں داخل ہونے لگے تو اس کے بعد اب جو چوتھے شاگرد تھے، یعنی استاد عبدالستار صاحب کے جو شاگرد تھے مولانا طاہر تبسم صاحب، انہوں نے وہ 4 جوتوں کو اپنے پاس سنبھال لیا۔ تو یہ ایک عزت اور افتخار ہوتا ہے کہ اپنے بزرگوں کے نالین اور ان کے جوتوں کو اہتمام کے ساتھ سنبھال کر اپنے پاس رکھا جائے، اور اسے عزت دینا بھی تصور کیا جاتا ہے، اور اس عزت دینے کے نتیجہ میں رب ذوالجلال عزت عطا بھی فرماتا ہے۔ صحابہ کے ساتھ بھی یہی معمول تھا۔ 2 صحابہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں بطور خاص ذکر کیا کہ وہ اسی تلاش میں رہتے تھے کب حضور نالین اتاریں اور ہم اسے تھام لیں اور اسے سنبھال لیں۔ ایک تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، وہ چونکہ حضور کے خادم خاص تھے، اور یہ سارے معاملات آپ کی ذات سے بہت زیادہ وارد ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی حضور کی مسواک کو سنبھال رہے ہیں، کبھی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ مبارک کو درست فرما رہے ہیں، کبھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نالین مبارک کو، اور حضور جب وضو فرمانے لگتے تو حضور کے لیے لوٹے میں پانی بھر کر لاتے۔ تو یہ سارے امور حضرت انس بن مالک سر انجام دیتے تھے۔ لیکن یہ سعادت اور شرف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حاصل رہا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بطور خاص یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کفش بردار رسول ہے، حضور کے نالین اٹھانے والے ہیں۔ یہ آپ کو یہ سعادت رہی کہ آپ کثرت کے ساتھ جناب عبداللہ ابن مسعود حضور کے نالین اٹھایا کرتے۔ عبادل اربع 4 عبداللہ نام کے صحابی ہیں جنہیں فقاہت میں بہت بڑا رتبہ ملا، فقیہ تھے یہ 4، مجتہدین کی صف میں تھے، انہیں عبادل اربع کہا جاتا ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی 4 میں سے ایک ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو علم کا اتنا مقام اور مرتبہ کیسے ملا؟ تو کہتے ہیں اور تو مجھے کوئی بات نظر نہیں آتی، بس اتنا ضرور ہے کہ میں نے مصطفیٰ کے نالین کی خدمت کی۔ یعنی نالین مصطفیٰ کی خدمت کی برکت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک کے لیے فقاہت میں انہیں مقام اور مرتبہ عطا تھا۔ اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک یہودی بچہ رہتا تھا۔ حضور علیہ السلام جب کبھی ادھر ادھر جاتے تو وہ یہودی بچہ بھی ساتھ چلا جاتا۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں ذکر کیا ہے، بعض جو علماء ہیں انہوں نے صرف اتنا ضرور بیان کیا کہ وہ حضور کے ساتھ رہتا تھا اور حضور کی خدمت کرتا تھا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہ ذکر کیا کہ وہ خدمت کیا کرتا تھا، کہ جب حضور نالین اتارتے تو وہ اٹھا کر اپنی بغل میں چھپا لیتا کہ کوئی اٹھا نہ لے۔ حضور کی جب دیکھتا کہ حضور کا وضو کی حاجت ہے تو وہ لوٹا بھر کر فوراً پانی کا لے آتا۔ بچہ تھا چھوٹا سا، وہ کچھ دن نہیں آیا، حضور نے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ یہاں سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کا پڑوسی یا آپ کے قرب و جوار میں رہنے والا بیمار ہو تو اس نیت کے ساتھ اس کی عیادت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کے لیے اس کی عیادت کو جانا کہ وہ ہمارے عمل سے متاثر ہو کر اسلام کی روشنی سے روشناس ہو جائے، تو فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے کہ اس کی عیادت کے لیے جائے تاکہ محبت بڑھے اور اس کے ذریعے سے اسلام کا نور اس کے گھر تک پہنچے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اس کی عیادت کے لیے، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھ گئے، اور جب سرہانے بیٹھے تو حضور نے فرمایا کہ ایمان لے آؤ۔ تو وہ بچہ کبھی حضور کو دیکھتا تھا، سامنے اس کے والد یہودی والد کھڑے تھے، ان کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا کہ اب کیا کروں، اب تو آزمائش میں آ گیا، ایمان لاؤں، ایک طرف حضور کہہ رہے ہیں دوسری طرف والد نہ ناراض ہو جائیں۔ تو جب یہ بار بار وہ اپنے والد کو دیکھتا تھا تو اس کے والد نے جواب میں یہ کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو۔ ابو القاسم حضور کی کنیت تھی۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دوبارہ کہا کہ بیٹا ایمان لے آؤ تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضور علیہ السلام نے مبارکباد دی اور گھر سے جو ہی نکلنے لگے، اس کمرے سے جو ہی نکلنے لگے اور باہر قدم رکھا تو اس بچے کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی، اس کا وصال ہو گیا۔ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے ارشاد فرمایا وہ جملے یہ تھے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار،
کہ رب ذوالجلال کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ جس نے میری برکت سے اسے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دی۔ تو یہاں اس حدیث مبارکہ سے شارحین حدیث نے یہ استدلال کیا کہ عمل کی اپنی اہمیت ہے، مگر جو نسبت اور تعلق حضور سے ہو جائے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کسی شے سے ہو جائے، اس کی برکت انسان کو ضرور نصیب اور میسر ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی حضور کے نالین کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتا ہو، حضور کے نالین مبارک کو عزت دیتا ہو، اور وہ شخص جو ہے کل جہنم کی آگ میں جل رہا ہو؟ رب ذوالجلال کو یہ روا نہ تھا، اس لیے حضور کی برکت سے اسے ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی، اور خود حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ میرے صدقے میں رب ذوالجلال نے اسے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیا۔ تو یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نالین کا تذکرہ، اور جو عزت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور کے مبارک جوتوں کو عطا فرمائی۔ حضور کے نالے مبارک اس شکل کی تھی جیسے ہمارے ہاں چپل ہوتی ہے، یہ صرف ایک تلا ہوتا تھا جس میں تسمے لگے ہوتے تھے، درمیان میں باریک اور پتلی نیز ایڑی دار تھی اور شکل میں زبان کی طرح تھی۔ یہ اس کی حیت ذکر کی گئی، جیسے ہمارے جوتوں میں جیسے ہم چپل پہنتے ہیں تو اس کا جو تلوا ہوتا ہے وہ انتہائی پتلا ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام کی جو نال مبارک تھی وہ چمڑے کی تھی، باقاعدہ پوری چمڑے کی تھی، اور نال مبارک باریک تھا، پتلا تھا، اور اسے قدموں کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے اس پر تسمے تھے۔ اور احادیث میں صحابہ کرام نے جو کیفیات ذکر کی ہیں اس میں کہا کہ وہ 2 تسمے تھے جو حضور علیہ السلام اس سے اپنے نال مبارک کو باندھ لیا کرتے تھے۔ اس کا کثرت کے ساتھ آگے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت انس بن مالک سے جناب قتادہ نے پوچھا کہ حضور کے پابوش مبارک کیسے تھے؟ فرمایا کہ آپ جو نال مبارک پہنتے تھے ان ہر ایک میں 2 تسمے ہوتے تھے، یعنی ان تسموں سے آپ اپنے ان مبارک جوتوں کو باندھ لیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد حضور اس سے چلتے تھے۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین ہے، ہر امتی کو اپنے لیے یہ اعزاز اور فخر سمجھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے جس چیز کو جس انداز میں اختیار کیا ویسے ہی ہم اختیار کریں۔ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ شریف جس انداز میں پہنا ہم بھی ویسا پہنیں، جس رنگ کا پہنا اس سے زیادہ اہمیت دیں۔ حضور علیہ السلام جس انداز میں بیٹھا کرتے تھے، کھاتے تھے، نوش فرماتے تھے، تو وہ ساری چیزیں ہم بھی یہ خواہش اور آرزو کرتے ہیں حضور جیسی کریں۔ لیکن یہاں فقہا نے ایک بات ذکر کی ہے، یہ جو نالین مصطفیٰ تھے ان کی عزت اور شان کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ جس حیت اور جس کیفیت کے یہ نالین تھے، اگر کوئی شخص یہ خواہش کرے کہ میں اسی طرح کے بنوا کر پہنوں، فقہا نے اس سے منع کیا۔ وہ نالین ضرور پہنے مگر حضور کے جیسے بنا کر نہ پہنے، کیونکہ اس کے ذریعے سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نالین مبارک کا جو مقام اور رتبہ ہے، کہیں کوئی ایسا نہ تصور کرے کہ اس کو بھی حضور علیہ السلام کے نالین جیسے شرف مل جائے۔ اس لیے بطور خاص علماء نے نالین کے بارے میں یہ ضرور ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے نالین جیسی مثال بنا کر نہیں پہننا چاہیے کہ کہیں کسی طرح سے بھی کسی کو کوئی مذائقہ نہ ہو، چونکہ اگر ہم نالین حضور کے جیسے اپنے قدموں میں پہنے تو یہ ایک طرح کی توہین ہوگی کہ حضور جیسے نالین کہ جنہیں جس کی مثل اور جس کا نقش ہم اپنے سروں پر رکھنا باعث افتخار سمجھتے ہیں، تو اس جیسا بنا کر ہم اپنے قدموں میں پہنے تو یہ کوئی صاحب ایمان اس کا تصور نہیں کرتا۔ اس لیے فقہا نے اس سے منع فرمایا کہ وہ تسمے جو پاؤں کی پشت پر پڑتے تھے حضور علیہ السلام انہیں باندھ لیا کرتے تھے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نالین مبارک کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ساتھ ان نالین کو پہننے اور ان نالین کو اتارنے کی کیفیات بھی صحابہ نے ذکر کی۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذن تعالی احدکم فلیبدأ بالیمین، حضور علیہ السلام جب اپنے مبارک جوتے پہننے لگتے، نالین مبارک پہننے لگتے، تو پہنتے ہوئے حضور علیہ السلام ابتدا اپنے دائیں پاؤں سے کرتے، یعنی پہلے دائیں پاؤں میں حضور علیہ السلام اپنے نال مبارک کو زیب قدم فرماتے، اور پھر فرمایا کہ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، اور جب حضور علیہ السلام اتارنے لگتے تو پھر فرمایا کہ اس وقت ابتدا بائیں پاؤں سے کرتے، پہنتے ہوئے پہلے سیدھے پاؤں میں پہننا اور اتارتے ہوئے پہلے
بایاں پاؤں یعنی الٹا پاؤں اتارنا ہے. فَلْتَكُنِ الْيَمِينُ أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ. پس دایاں پاؤں پہننے میں اول اور اتارنے میں آخر ہونا چاہیے، یعنی پہنتے ہوئے دایاں پہلے ہو جائے اور اتارنے میں دایاں آخر میں چلے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک تھا. پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کھڑے کھڑے نالین پہن لیتے تھے اور کبھی حضور بیٹھ جاتے اور اطمینان کے ساتھ نالین مبارک کو پہن لیا کرتے. تو یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل مبارک نالین کو پہننے کا، جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ذکر فرمایا. تو اس کے بعد ان نالین کو پہن کر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خرام ناز فرماتے تھے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تھے، اس کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ میں ذکر کر دوں. باب ما جاء فی مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا خرام ناز کیسا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار کیسی تھی، حضور چلتے کیسے تھے. تو اس کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، میں نے ایسا کوئی بشر نہیں دیکھا جو حضور سے بڑھ کر حسین ہو. کأن الشمس تجری فی وجہہ، کہ آپ کا روئے تاباں جو ہے اس میں ایسے لگتا تھا کہ آفتاب تیر رہا ہے، سورج تیر رہا ہے، اتنی رانائی تھی. پھر فرماتے ہیں وما رأیت احدا اسرع فی مشیتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تیز چلنے والا بھی کوئی بشر میں نے نہیں دیکھا، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تھے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تھے تو حضور کی رفتار بہت تیز ہوتی تھی. اس کو آگے ذکر کیا گیا کہ اس چلنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی تکلف نہیں تھا کہ جان بوجھ کر تیز چلیں، حضور کی قدرتی رفتار تیز تھی. اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق ہی چل رہے ہوتے بغیر کسی تکلف کے، اور ہمیں حضور کے ساتھ دوڑنا پڑتا تھا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ چلا کرتے تھے. یہاں شارحین نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ رفتار مصطفیٰ کا مقابلہ ویسے ہی کون کر سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار اور سرعت کو کون پہنچ سکتا ہے، پھر اس تیزی کے ساتھ حضور چلتے ہیں. تو یہاں فرمایا کہ حضور کے چلنے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر سفر پر گئے تو اس کا مقابلہ کون کر سکتا. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ حضور جب معراج پر گئے ہیں تو وہ حضور کی اپنی نبوت کی رفتار تو نہیں تھی، کیونکہ سوار جو ہے وہ سواری کے تابع ہوتا ہے. اگر آپ بس پر سوار ہو جائیں اور آپ کو گوگل میپ یہ کہے کہ جناب آپ کو 45 منٹ میں یہ وہاں پہنچائے گا، تو آپ 45 منٹ میں ہی پہنچیں گے کہ آپ اس گاڑی کے تابع ہو گئے. ہاں اگر آپ اس گاڑی کے تابع نہ ہوں تو اور اپنے قدموں پر چل کر جا رہے ہوں تو گوگل آپ کو یہ کہے کہ 1 گھنٹہ 30 منٹ میں آپ پہنچیں گے. وہ آپ کے قدموں کی چلنے کی رفتار بتا رہا ہے. آپ تیز دوڑ پڑے 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. تو فرمایا کہ حضور جو براق پر تشریف لے گئے یہ تو براق کی رفتار تھی کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. اور اتنا سفر طے کر کے واپس آئے تو اس وقت حضور کے کاشان اقدس کی کنڈی ہل رہی تھی. تو یہ رفتار تو اس براق کی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ براق امتی ہے. تو حضور اگر اپنی رفتار سے سفر فرمائے تو پھر اس کی کیفیت اور عالم کیا ہو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب چلا کرتے تھے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس قدر تیز چلتے تھے کہ میں نے کوئی بشر نہیں دیکھا کہ جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا چلتے. اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چلنے کا انداز تھا، جب آقا کائنات قدم رکھتے تھے تو قدم کو زور سے نیچے زمین پر دبا کر رکھتے، اور جب اٹھاتے تو اسے جھٹکے کے ساتھ اٹھایا کرتے. گویا کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی شخص بلندی سے نیچے ڈھلان کی طرف جب اترتا ہے تو اس وقت جو کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان کی، حضور عام طور پر بھی جب چلا کرتے تو اسی انداز میں چلتے. اس سے ایک چیز جو واضح اور نمایاں ہوتی ہے کہ اس وقت سر انور اور حضور کا سینہ مبارک زمین کی جانب ہوتا، یعنی اس انداز میں چلتے کہ زمین پر زور دے کر چل رہے. ایک تو اس سے حضور علیہ السلام کے چلنے میں عاجزی، کیونکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اکڑ کر چلنے سے منع فرمایا، یعنی سینہ تان کر جو چلا جاتا ہے اس سے منع فرمایا. اس لیے حضور اپنے شانوں کو یعنی کندھ مبارک کو جھکا کر چلا کرتے تھے اور زمین پر قدم کو جما کر چلتے تھے. تو اس عمل مبارک میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو چلنے کا انداز ہے، ایک تو اس سے عاجزی ڈھلنی جو ہے جھلکنی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز میں چلیں کہ
اب کائنات کے تاجدار، تمام فخروں کے سردار، تمام تفاخر حضور کے لیے، مگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج جو ان کی ساری کو اختیار فرماتے ہیں. تو ہمیں اس انداز کو اختیار کرنا چاہیے، جس انداز میں حضور نے نالین پہنے، جس انداز میں اتارے، ان دونوں طریقوں میں بھی ہمیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نالین کے فیوزات ہمارا مقدر اور نصیب فرمائے.